فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب بھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی طرف خیال دلایا جاتا تھا ان کے سحر کی وجہ سے کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں۔ تو یخیلو کا نائب فعل انہا تسعیٰ، یعنی یخیلو سعیہا، ان کے دوڑنے کا خیال دلایا جاتا تھا، یہ اس کا نائب فعل ہوا۔ اب فعل مجہول اپنے نائب فعل سے مل کر کے یہ خبر ہے مبتدا کی، مبتدا ہے حبالہم وعصیہم، تو یہ جملہ اسمیہ ہوا جس میں ایک مبتدا ہے دوسرا خبر ہے۔ اب اس کے بعد اس میں اذا ہے، اس اذا کو کہا گیا کہ یہ اذا مفاجات والا ہے۔ مفاجہ کا معنی ناگاہ، اچانک پہنچنا، تو اس کو کہا مصنف نے کہ یہ وہی اذا ہے جو وقت ظرف کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کا مابعد اس کا مضافلہ ہوتا ہے، اور مضافلہ مل کر کے جملہ تو ہوگا نہیں، تو ایک عامل ہونا چاہیے، ایک ناصب ہونا چاہیے، وہی اس میں عامل ہوتا ہے، تو وہی اذا یہ بھی ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کا عامل فعل مفاجات ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اذا مفاجات کا ہے، جیسے آتی کا اذا تطلع الشمس، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج نکلے گا، تو یہ اذا مضاف ہے، تطلع الشمس مضافلہ ہے، تو گویا کہ مطلب آتی کا وقت طلوع الشمس، اذا وقت کے معنی میں ہو جائے گا، تطلع الشمس کا مضمون طلوع الشمس وہ مضافلہ ہے، تو آتی کا وقت طلوع الشمس۔ لیکن کبھی ناصب فعل مفاجات آتا ہے تو اس کو اذا مفاجات والا کہتے ہیں، جیسے خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا تو درندہ کھڑا ہے، تو یعنی ففاجأت وقوف السبع، تو فاذا السبع واقف، یہاں اذا کا ناصب فاجأت ہے، اب فاجأت اس کا ناصب ہوا تو اس اذا کو مفاجات والا کہا جاتا ہے، تو یہاں بھی اذا مفاجات والا کہا گیا، یعنی انہوں نے ڈالا تو ناگاہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یہ کا خیال دلاتی تھی۔ تو حبالہم وعصیہم یخیلون، تخیل الحبال والعصی، یہ اس کا مضمون نکلے گا، یعنی رسیوں لاٹھیوں کا خیال دلانا، اور اذا کا معنی وقت ہوگا، نہیں وقت تخیل الحبال والعصی السعیہ، یہ نکلے گا، اور ناصب ہوگا فاجہ، یعنی فاجہ وقت تخیل الحبال والعصی السعیہ۔ تو یہ اذا مفاجات کا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ وہی اذا ہے جو وقت کے معنی میں ہوتا ہے اور اپنے لیے کسی ناصب کو چاہتا ہے اور کسی ایسے جملے کو جس کی طرف یہ مضاف ہے۔ لیکن بعض مقامات میں یہ اذا اس سے خاص ہو گیا ہے، اس کا ناصب ایک فعل مخصوص ہو، وہ ہے فعل مفاجات۔ تو ایسی جگہ جب اذا اس فعل مفاجات اس کا عامل ہوتا ہے تو جملہ ابتدائیہ ہوتا ہے، یعنی مبتدا خبر سے مرکب ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر تقدیر ہوگی ففاجأ موسیٰ وقت تخیل سعی حبالہم وعصیہم۔ تو اب اس کا مضمون نکالا، چونکہ یخیلو انہا تسعیٰ کا مطلب ہے تخیل السعی، اور حبالہم وعصیہم یخیلو کا مطلب ہے تخیل الحبال والعصی، دونوں کو جمع کر کے کہا ہے کہ فاجأ موسیٰ وقت تخیل سعی حبالہم وعصیہم، کہ موسیٰ ناگہاں پہنچے ان کے رسیوں اور لاٹھیوں کے دوڑنے کا خیال دلانے کا وقت۔ تو وقت کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ ناگہاں اس پر کوئی پہنچے، مطلب ہے کہ لاٹھیوں اور رسیوں پر ناگہاں پہنچے، تو معنی ہے علی مفاجأتی، ان کا ناگہاں پہنچنا رسیوں اور لاٹھیوں پر، اس حالت میں کہ ویسا یہ کا خیال دلا رہی تھی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، اس میں دوسری قرأت ابن ذکوان کی جو ابن عامر شامل سے راوی ہے، تخیل الیہ، تو تخیل جب ہوگا تو اس میں ہے ضمیر ہوگی اور وہ راجع ہوگی حبال و عصی کی طرف، وہ خیال دلائی جاتی تھی سعی کا، تو تا کے ساتھ ابن ذکوان کی قرأت ہے، الیہ یعنی الی موسیٰ، من سحرہم انہا تسعیٰ، خیال دلائی جاتی تھی سعی کا سحر کے سبب۔ اب یہ انہا تسعیٰ کیا بنے گا، تو یخیلو جو مذکر والی قرأت ہے اس پر تو
انا تسا اس کا نائب فاعل ہو جائے گا. سعی کا خیال دلایا جاتا تھا، تو خیال دلایا جاتا تھا سعی کا. اور تخیلو والی قرات پر تو تخیلو کا نائب فاعل تو ہے ہو گیا، تو انا تسا کیا ہوگا؟ یہ اسی سے بدل ہوگا اور بدل استعمال ہوگا، کیونکہ سعی ہے حوال اور اسی کی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو یہ انا تسا مرفوع ہے اور بدل استعمال ہے اس ضمیر سے جو یخیلو میں ہے، یعنی یخیل الملقا انا تسا، ڈالا جانے والا خیال دلایا جاتا تھا دوڑنے کا. تو مصنف نے دونوں حالت میں انا تسا کو بدل مانا ہے، یعنی یخیلو کا ایک نائب فاعل نکالا الملقا، اور انا تسا کو اس سے بدل بنایا. جبکہ مذکر والی قرات پر انا تسا خود ہی اس کا بدل ہو جائے گا. ہم مؤنث والی قرات پر انا یہ مذکر والی قرات پر انا تسا یہ خود ہی نائب فاعل ہو جائے گا. ہم مؤنث والی قرات تخیلو پر یہ نائب فاعل ہوگا اور انا تسا اس سے بدل ہوگا. اسی کو کشاف میں اور تفسیر بیضاوی میں ذکر کیا ہے. تو اسی پر ضرورت ہے کہ انا تسا کو بدل بانا جائے، اور یخیلو والی قرات پر تو یہ خود ہی نائب فاعل ہو جائے گا. ان کی جانب سعی کا خیال دلایا جاتا تھا، اور تخیلوں میں وہ رسیاں اور لاٹھیاں خیال دلائی جاتی تھی. تو رسیاں لاٹھیاں خیال دلائی جاتی تھی، کیا مطلب؟ سعی کا. تو یہ بدل ہوگا، بدلی مقصود ہوتا ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں؟ تو اس بارے میں روایت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو زیبق یعنی پارا زیبق اس کو مل دیا تھا. لتقا یلتقو فتح سے اور تفعیل سے بھی اس پر پارا مل دیا تھا. اب اس پر دھوپ لگی تو وہ سب مضطرب ہوئی اور حرکت میں آئیں، تو یہ خیال پیدا کیا کہ دوڑ رہی ہیں. فأوجس فی نفسہ خیفتن موسیٰ، خیفتن جو ہے اوجسا کا مفعول بہی ہے، موسیٰ فاعل ہے. تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف چھپایا. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، تو ہم نے فرمایا کہ خوف نہ کرو، بے شک تم ہی زیادہ بلند ہو. اب یہ کہ خوف کس بات کا تھا تو موسیٰ کو، تو دو قول ذکر کیا ہے. ایک تھی کہ اپنے دل میں خوف چھپایا یہ گمان کرنے کی وجہ سے کہ یہ رسیاں لاٹھیاں انہی کا قصد کر رہی ہیں، یعنی سب انہی پر دوڑ رہی ہیں. انسانی سرشت کی وجہ سے ان کو یہ خوف ہوا. یا خوف یہ ہوا کہ لوگوں میں شک پیوست ہو جائے تو وہ ان کی پیروی نہ کریں. یہ دوسرا معنی منصب نبوت کے لائق ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میں جو رسی ڈالوں گا آسا ڈالوں گا اور ازدہا ہو جائے گا، تو سمجھیں گے کہ جیسے جادوگروں نے ڈالا اور دوڑنے والی ہو گئی، ویسے یہ بھی ہے. تو دونوں میں فرق نہیں کر سکیں گے تو سیر میں اور معجزہ میں فرق نہیں ہوگا، ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ خطرہ ہونا یہ منصب نبوت کے لائق ہے. اور یہ جواب سے ظاہر ہے قلنا لا تخف انک انت الاعلی، کہ یہ انک انت الاعلی جو ہے جملہ مستانفہ ہے، سوال مقدر کا جواب، یعنی کیوں خوف نہ کروں. تو جواب دیا کہ بے شک تم ہی سربلند ہو، بہت تاکید کے ساتھ کہ ایک تو جملہ اسمیہ ہے اور استیناف کے ساتھ آیا. ایک تاکید یہ ہے کہ استیناف ہے، یعنی سوال کا جواب ہے، اور یہ اوقاف النفس ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ جملہ اسمیہ ہے. تیسرے کہ ان سے موقع ہے. چوتھا یہ کہ کا کے بعد پھر اس کی تاکید انت آئی، اور انت سے فصل اس سے بھی تاکید ہوتی ہے. اس کے بعد خبر یہ الاعلیٰ یہ معرفہ ہے، اور خبر معرفہ ہوتا ہے حسر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. علو کہتے ہیں کھلے ہوئے غلبہ و بلندی کو. اور اس کے بعد بھی انت الاعلی نہیں ہے، اعلیٰ اس میں تفضیل ہے. تو اتنی تاکیدات کا یہ 6 تاکیدات ہوتی ہیں. ایک استیناف، دوسرے ان حرف تحقیق، اور تیسرے کا انت ضمیر کی تکرار، اور چوتھا الاعلیٰ خبر معرفہ ہے. اور لفظ علو آیا جو غلبہ ظاہرہ کو بتاتا ہے، اور وہ الاعلیٰ اس میں تفضیل آیا. تو اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل خطرہ ان کو یہی تھا کہ کہیں لوگوں میں فرق اور امتیاز نہ ہو سکے، وہ سمجھیں کہ دونوں سیر ہی سیر ہے. تو ہم نے فرمایا کہ خوف نہ کرو، بے شک تم ہی غالب ہو، زیادہ سربلند ہو، غالب قاہر ہو. اور ان تاکید والا اور انتا جو کا کی تاکید میں ہے، اور الاعلیٰ کا حرف تعریف،
اور لفظ علو 4 ذکر کیا مصنف نے، اور دوسری جگہ 6 کا ذکر ہے قاضی بضاوی نے. ایک تو استیناف ہے اور آخر میں الاعلیٰ، اس میں تفضیل ہے، خالی عالی نہیں ہے. اور لفظ علو جو غلبہ ظاہرہ کو کہا جاتا ہے، ان سب کے ذکر میں کھلا ہوا مبالغہ ہے. فی ذکر قضا و قضا مبالغۃ بینہ، تو فی ذکر خبر مقدم ہے، مبالغہ یہ مدعا مؤخر ہے. اور فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، اور ڈال دو وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، نگل جائے گا ان سب کو جو انہوں نے بنا رکھا ہے، بے شک انہوں نے بنا رکھا ہے ساحر کا قید. تلقف میں قرات، ایک تو یہی تلقف امام حفص کی قرات ہے، دوسرے تلقفو یہ ابن ذکوان عن ابن عامر شامی کی قرات ہے تلقفو. اور ایک قرات اور ہے یمین کت تلقف، یہ بزی جو ابن کثیر کے راوی ہے ان کی ہے، اور باقی لوگوں کی ہے تلقف جزم کے ساتھ. دونوں کا سب کا معنی وہی ہے، نگل جانا. ما صنعوا یہ نگل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنا رکھا ہے، یعنی جھوٹے طور پر گڑ رکھا ہے، یعنی اپنا اثر ڈال دو کہ وہ ان کی رسیوں، ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل جائے گا. تو لخف اصل میں ہاتھ سے پکڑنے کی بھی کہتے ہیں، منہ سے پکڑنے کی بھی کہتے ہیں. تو تب تلع سے مصنف نے تفسیر کی تاکہ ظاہر ہو کہ وہ عصا جو ہے اژدھا ہو کر کے منہ سے نکل جائے. اور عصا کا نہیں فرمایا، الق ما فی یمینک فرمایا، الق عصا کا نہیں فرمایا. تو یہ ما فی یمینک کیوں فرمایا؟ اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، یعنی تم ان کی بناوٹ کی پرواہ نہ کرو، حفل بھی اور اتفل بھی پرواہ کرنا، اس لیے کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے داہنے ہاتھ میں ان سب سے عظیم ہے. یا تاخیر کے لیے، یعنی راسیوں اور لاٹھیوں کی کثرت کی پرواہ نہ کرو. والقل عوید الفرد الذی فی یمینک، اونٹ کی تصغیر ہے عوید، اونٹ من لکڑی ہے، عوید لکڑیاں معمولی کہ یعنی رسیوں اور لاٹھیوں کی کثرت کی پرواہ نہ کرو، اور وہی معمولی لکڑی تنہا جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو کہ ہماری قدرت سے وہ ان سب کو نگل جائے گی، باوجود اس کے کہ وہ ایک ہے اور یہ سب بہت ہیں. انما میں ماں جو ہے کافہ نہیں ہے، بلکہ ماں مصدریہ ہے یا موصولہ ہے، یعنی ان الذی صنعوا یا ان صنعتهم. قید و ساحر یا قید و سحر دو قرات ہے. تو ما صنعوا یہ مبدا ہوگا، یعنی ان کا اسم ہوگا، اور قید و سحرین یہ خبر. تو پہلی قرات قید و سحرین ہے اہل کوفہ کی، سوائے امام عاصم کی، یعنی امام حمزہ اور علی کسائی کی قرات قید و سحرین ہے کہ ان کی بناوٹ یا جو انہوں نے بنا رکھا ہے یہ جادو کا داؤں ہے. تو سحرین بمانا زی سحرین یعنی جادو والے کا داؤں ہے، یا زوی سحرین جادو والوں کا داؤں ہے. تو زی یا زوی یہ مقدر ہوگا. یا جادو گروں کو جادو کہا گیا مبالغہ کے طور پر، یا وہی مراد ہیں، یعنی وہی بین ہی جادو ہیں. لتوغلہم فی السحر، سحر میں ان کے غلو کی وجہ سے گویا کہ خود ہی سحر ہیں. اور امام عاصم وغیرہ کی قرات پر قید الساحر یہ ہوگا، یعنی جادوگر کا داؤں ہے. اور قید یہ رفع کے ساتھ ہے دونوں قرات ہے، سحر والی قرات اور ساحر والی قرات. اور ما صنعوا میں یہ ما ہے یہ موصولہ ہے یا مصدریہ ہے. اب ساحر کو واحد رکھا، سحرہ نہیں آیا جمع، اس وجہ سے کہ اس کلام سے مقصود جنسیت کا معنی ہے، تعداد کا معنی نہیں. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ جادوگر کا داؤں ہے، ایک جادو کی حیثیت اس کی ہے. تو اگر جمع لایا تھا کہ سحرہ ہوتا تو خیال یہ ہوتا کہ مقصود تعداد، یعنی بہت سارے جادوگروں کا یہ داؤں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں، یعنی جنسی معنی کی تائید میں کہا کہ دیکھتے نہیں کہ یہ ارشاد ولا یفلح الساحر حیث اتى، تو جن سے ساحر کے بارے میں فرمایا کہ ساحر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے، یعنی یہ جنس کامیاب نہیں جہاں بھی آئے. اس کی تفسیر میں کہا اینما کانا، یعنی آنا جانا کوئی شرط نہیں ہے، جہاں رہے وہاں بھی وہ کامیاب نہیں ہے.
تو حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ نگل گیا اور سب کو جو انہوں نے بنا رکھا تھا. فَلِعِظَمِ مَا رَأَوْا مِنَ الْآيَةِ وَقَعُوا إِلَى السُّجُودِ. تو اس کے عظیم ہونے کی وجہ سے جو نشانی انہوں نے دیکھی یہ سب جادوگر سجدے میں گر گئے. یہ ہے باری تعالیٰ کا ارشاد فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. تو جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے. تو سجدہ تو انہوں نے خود سے کیا تھا لیکن اتنی جلدی سجدے میں گئے کہ کسی نے زبردستی ان کے سہرے میں ڈال دیا، سجدے میں ڈال دیا. اخفش نے کہا ہے کہ من سرعت ما سجدوا کانہم القوا، ان کے سجدے کی سرعت کی وجہ سے گویا کہ وہ سجدے میں ڈال دیے گئے. فما اعجب امرہم، ما اعجب فعل تعجب، تو کیا ہی عجیب ہے ان کا معاملہ کہ ابھی تو انہوں نے رسیاں لاٹھیاں ڈالی کفر اور جہود کی وجہ سے، کفر اور انکار کی وجہ سے. ثم القوا رؤوسہم بعد ساعۃ للشکر والسجود، پھر اپنے سر ڈال دیے کچھ دیر کے بعد شکر اور سجدہ کے لیے. وما اعظم الفرق بین القین، یہاں معظمہ بھی فعل تعجب ہے. تو کیا ہی عظیم فرق ہے دونوں ڈالنے میں، ایک تھا کفر و جہود والا، دوسرا ہے شکر و سجود والا. مروی یہ ہے کہ انہوں نے جنت اور اپنی منزلوں، جنت میں اپنی منزلوں کو اسی سجدے میں دیکھ لیا. یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے سعید ابن جبیر سے اور امام اوزاعی سے. ثم فرفعوا رؤوسهم ثم قالوا، پھر اپنا سر اٹھایا پھر بولے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون و موسیٰ کے رب پر. یہاں پر ہارون پہلے موسیٰ بعد میں ہے، تو یہاں پہ ہارون مقدم ہے اور شعراء میں مؤخر ہے. موسیٰ و ہارون ہے فاصلے کی رعایت کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ فاصلہ جو ہے الف مقصورہ کے ساتھ آئے ہیں. تو اور اس لیے بھی کہ واو جو ہے ترتیب کا موجب نہیں ہے، تو چاہے اس کو پہلے ذکر کریں یا اس کو ذکر کریں، مراد ہے کہ دونوں کے رب پر ہم ایمان لائے. اب فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تو یہ اصل میں اے آمنتم، کیا تم افسر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تم کو اذن دوں، اجازت دوں. اب لہو زمراد موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. کہا جاتا آمن لہو اور آمن بھی، یعنی آمن کا صلہ دونوں آتا ہے، یہاں لام ہے. اب یہاں آمنتم میں قرات، ایک تو بغیر مد کے یہ ہے امام حفص کی قرات، اور ایسی ابن کثیر کے راوی قنبل ہیں ان کی بھی قرات ہے آمنتم بارکتم کی وزن پر. اور باقی لوگوں کی قرات ہے دو حمزہ کے ساتھ، اے آمنتم، جیسے اے انذرت، وہاں دو حمزہ ہے، تو اے استفہام والا ہے اور آمنہ میں جو حمزہ ہے وہ اکرام والا، افعال والا ہے، تو دو حمزہ جمع ہو گئے اے آمنتم. اب دوسرے حمزے کی یا تو تحقیق ہوگی یا تسہیل ہوگی. تحقیق کا مطلب کہ دونوں کو حمزہ کے مخرج سے صحیح طور سے ادا کیا ہے تو اے آمنتم ہوگا، اور دوسرے حمزے کی تسہیل ہو، یعنی دوسرے حمزہ کو الف کی طرف مائل کر کے، چونکہ یہاں فتح ہے، حمزہ کی حرکت بھی اور حمزہ کے مقابل کی حرکت بھی، تو آمنتم اے آ ہوگا یہ تحقیق، یہ مد کی صورت ظاہر ہو گیا آمنتم. تو اسی کو حمزہ ممدودہ کہا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کی تسہیل کے ساتھ. یہ بصری شامی حجازی قرات ہے، اور دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ اے آمنتم یہ باقی لوگوں کی قرات ہے. تو کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تم کو اس کی اجازت دوں؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. تو کبیر کے معنی یا تو عظیم ہی ہے یا معلم کے معنی میں. کبیر کے معنی معلم کیسے؟ تو کہا کہ اللہ مکہ معلم کو کہتے ہیں امرنی کبیری، یعنی میرے استاد نے مجھے حکم دیا، تو اس وجہ سے یہ تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو ضرور میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اختلاف کے ساتھ کاٹوں گا. اختلاف کے ساتھ کاٹنے کا مطلب کہ داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹا جائے. تو اب یہ دونوں مختلف ہوئے، اس لیے دونوں عضووں میں سے ہر ایک دوسرے کے برخلاف ہے، کیونکہ یہ ہاتھ ہے وہ پیر ہے، اور یہ دایاں ہے وہ بایاں ہے، اور من ابتداء غایت کا ہے. اس لیے کہ قطع جو ہے شروع ہوا ہے اور پیدا ہوا ہے عضو کی مخالفت سے،
تو اختلاف سے نکلنے والا قطع ہوگا. اور من خلاف جار مجرور کا محل نصب ہے حال ہونے کی وجہ سے، یعنی قائن من خلاف، یعنی لوقطعنہا مختلفات، میں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اس حالت میں کہ وہ باہم مختلف ہوں گے، اس لیے کہ جب ایک دوسرے کے خلاف ہوگا تو اختلاف کی صفت سے موصوف ہو گیا. اب آگے آ رہا ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا. تو اعلیٰ ہونا چاہیے، اعلیٰ کے بجائے فی آیا. تو فی کیوں آیا؟ تو اس کو بیان کیا کہ جیسے الماء فی الکاس کہتے ہیں، تو کاس یہ ظرف ہے اور ماں جو ہے مظروف ہے. تو یہ بتانا کہ اس طریقے سے کہ مظروف ظرف کے اندر متمکن قرار پذیر ہوتا ہے، ویسے ہی تم کھجور کے تنوں پر قرار پذیر ہوگے، کیونکہ کھجور کا تنا لمبا ہوتا ہے، اس پر انسانی ڈھانچے کو رکھ دیا جائے تو وہ اس میں جاگزی ہو جائے گا، قرار پذیر ہو جائے گا. تو قرار پذیر ہونے کے معاملے میں تشبیہ دی ہے، اور اس تشبیہ کی وجہ سے فی آیا ہے بجائے اعلیٰ کے. شبہ تمکن المصروف فی الجزء بتمکن المظروف فی الظرف، یہ سوری دیے جانے والے کے تنے میں متمکن ہونے کو، قرار پذیر ہونے کو مظروف کے ظرف میں قرار پذیر ہونے سے تشبیہ دی. اس لیے فرمایا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تم کو ضرور کھجور کے تنوں میں سولی دوں گا. اور کھجور کا تنا ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تنے لمبے ہوتے ہیں. اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں کون زیادہ سخت عذاب والا ہے اور دیرپا ہے، یعنی کس کا عذاب سخت بھی ہے اور زیادہ دنوں تک رہنے والا ہے. تو ایونا سے کیا مراد لیا ہے؟ ہم میں سے کون، یعنی میں زیادہ سخت عذاب والا ہوں تمہارے میرے اوپر ایمان ترک کرنے کی وجہ سے، یا موسیٰ کا رب اس پر ایمان ترک کرنے کی وجہ سے. اور کہا گیا کہ مراد لے رہا اپنے کو لعنہ اللہ اور موسیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ کو، کہ یعنی مجھ میں اور موسیٰ میں کون زیادہ سخت عذاب والا ہے. اس کی دلیل اس کا آمنتم لہو کہنا، کہ لام ایمان کے ساتھ کتاب اللہ میں غیر اللہ کے لیے آیا ہے، کہ جیسے ارشاد یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، تو اللہ کے لیے بے کے ساتھ آیا اور مومنین کے لام کے ساتھ آیا. تو اس نے کہا آمنتم لہو قبل ان نازل لکم، تو لہو سے مراد ہے موسیٰ، تو ان کے لحاظ سے کہا کہ میں یا وہ زیادہ سخت عذاب والے ہیں. ابقا یعنی ادوم، دائم، زیادہ دائم. اب اس کے بعد ان کا جواب ہے.